بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں۔ اعظم صفاتی کی اریسٹ اور باقیوں کا اریسٹ، NRO، اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے گرانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، بائی الیکشنز جو ہو رہے ہیں 16 اکتوبر، اس کے متعلق جو ابھی ریسنٹلی جرنیل ریٹائر ہو رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے متعلق، بڑے غور سے سنے گا۔ اور جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کیا ارادے ہیں ان کے، تو یہ ہیں آج کے موضوعات۔ سب سے پہلے اعظم صفاتی کا اریسٹ۔ پہلے تو چھوٹی اس کی ڈیٹیل دے دوں کہ بہت ہی بربریت سے اریسٹ ہوا۔ ان کو CRPC 103 کے تحت، ایک فوجداری قانون ہے، اس کے تحت کیا گیا، جس کے لیے جب یہ اریسٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو وارنٹ چاہیے ہوتا ہے اور میجسٹریٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کھڑکیاں توڑی گئیں، دروازے توڑے گئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، فیملی کو ہراساں کیا، ان کے جتنے خدمتگار تھے ان کی پٹائی کی گئی بہت بری طریقے سے۔ ان کی 3 چھوٹی چھوٹی نواسیاں تھیں جو وہاں رہتی تھیں، ان کے کمروں میں گھس گئے، ان کے جو ٹوائز تھے ان کو توڑا گیا، اس میں دیکھا گیا کہ وہاں تو کہیں چیز چھپائی نہیں ہے، اور ان کے سامنے اعظم صفاتی صاحب کو زد و کوب کیا گیا۔ پھر ان کو اٹھا کے لے گئے، اور اٹھا کے لے گئے، ان کو کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، ان کے کپڑے اتارے گئے، برہنہ ان کے اوپر بہت زد و کوب کیا گیا، اور ان کو جناب کورٹ نے جو ہے 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دے دیا۔ وہ اس لیے دیا کہ کہیں ان کے جو زخم ہیں وہ ہیل ہو جائیں جب وہ آتے ہیں۔ کل ان کی پیشی ہو رہی ہے، آج ان کی پیشی ہو رہی ہے۔ یہ ہے نیچر آف دی اریسٹ۔ یہ جو میں نے 19 جون کو میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے کہا تھا جنرل باجوہ پاکستان کو ایک فیسسٹ ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اعظم صفاتی صاحب کو اریسٹ کیوں کیا گیا؟ جو آبویس سامنے ریزن ہے کہ جی انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیا تھا ٹویٹ میں، اور پھر انہوں نے جو ایک بات کی تھی اپنے ایک کسی کے سامنے، جرنلسٹ کے سامنے، اس میں بھی انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی تھی۔ جو باجوہ صاحب کا نام لینا ایسے ہے جیسے کہ آپ نے پاکستان میں سب سے بڑا جرم کر دیا، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی اور آرٹیکل 6 آپ کے خلاف لگے گا۔ یہ اس قسم کا ہے۔ مجھے بھی کہا جاتا تھا جنرل باجوہ کا نام نہ لے، میرے دوست کہتے تھے مجھے یار نومبر تک انتظار کر لو، اس قسم کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں مارشل لاء میں، جب ضیاء الحق کا مارشل لاء تھا، ہم لوگ کراچی میں پوسٹڈ تھے، 78 78 79 کی بات ہے۔ ہم نے ایک ریڈ مارا، یہ مارشل لاء کے زمانے، ایک ریڈ مارا ایک جگہ پر، وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ہمارے ساتھ ایک میجسٹریٹ، ہمارے ساتھ وارنٹ، ہمارے ساتھ پولیس کی نفری سامنے، اور ہم لوگ بھی ساتھ تھے، ہمارے فوجی جوان بھی تھے، ہم اپنے سیویز میں تھے لیکن پولیس پوری وردی میں تھے۔ انہوں نے جا کے کارروائی کی، انہوں نے ریڈ مارا، انہوں نے اریسٹ کیا۔ یہ ضیاء کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، 79 کی۔ یہ جو اس طرح اس وقت جو نظام اب شروع ہوا ہے، جو باجوہ صاحب نے شروع کیا ہے، یہ میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کے بعد پہلی دفعہ دیکھا۔ ان کے زمانے میں بڑی بربریت تھی، سب کو پتہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اور یہ سویلین حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ رانا ثناء اللہ، یہ حسن اقبال، یہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ، جو کہ یہ دونوں، ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا مشرف کے زمانے۔ ان کی بھویں شیو کر دی گئیں، ان کی مونچھیں کاٹ دی گئیں، ان کو گنجا کر دیا، بنیان میں ان کی تصویریں آپ جا کے گوگل میں دیکھیں۔ تو یہ لوگ اس قسم کی بربریت نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ ایک سویلین سینیٹر کے اوپر جو کہ وفاق کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جنرل باجوہ کے دفتر سے آرڈرز آئے ہیں DGISI کے تھرو، اور انہی کے لوگ تھے جو کہ پولیس کے ساتھ ضرور ہوں گے، FIA کے ساتھ ہوں گے، لے کے گئے۔ جو پٹائی ہوئی ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ تو یہ اگر آپ اس قسم کا، اگر آپ اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں کہ اگر آپ کا سینیٹر نہیں بچ سکتا تو اور کون بچے گا؟ پھر انہوں نے شہباز گل کے ساتھ جو کیا، پھر انہوں نے اس کو سیف اللہ نیازی کو اریسٹ کیا، پھر حامد زمان کو کیا جو کہ بریزے والے ہیں، پھر طارق شفیع کو کیا، کریسنٹ والے، جتنے بڑے بزنس مین ہیں ان کو اریسٹ کیا، کیونکہ ان کو یہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ عمران کی جو فائنینشیل سپورٹ آ رہی ہے، جس سے یہ جلسے جلوس کر رہا ہے، اس کو ڈرائی اپ کیا جائے۔ اعظم صفاتی بھی بڑے امیر ہیں، وہ بھی فنڈ کرتے ہیں۔ یہ نامنظور.com جو ہے اس کو کسی طریقے سے بند کرے، جس میں حامد زمان، سیف نیازی، طارق شفیع، ان کو ملوث کیا کہ جی یہ فورن فنڈنگ میں ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ نامنظور.com میں تو آپ ڈونیشن دے ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر نہ ڈالیں، پورا پتہ نہ ڈالیں، سب وہ آگے آپ کو جانے ہی نہیں دیتا۔
تو فارن فنڈنگ کا تو اس میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمران کی فائنینشیل جو ان کے ریسورسز ہیں اور سورسز ہیں ان کو ڈرائیو کریں کہ یہ نہ کر سکے. دوسرا عمران کو پرووک کریں کسی طریقے سے کہ وہ جارحانہ انداز میں کوئی لانگ مارچ کر لے. اس کی گیم پھر میں آگے چل کے بتا دوں. باقی بھی ریسٹ ہوئے, پرووک کرنے کی کوشش کی. اعتزاز احسن نے بھی کھلے ہو کے علن اعلانیہ باجوہ کا نام لے کے کہا کہ باجوہ یہ تو نے سارا کیا ہے, یہ جو این آر او دیا ہے اس کا چٹا پٹا, جو میں ابھی این آر او کی بات کروں گا, یہ چٹا پٹا سارا یہ تمہارا ہے. یہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم, یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے. اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا. تو اس کو ذرا اریسٹ کر کے دکھائیں نا. یہ لائر جو ہیں یہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں کہ جنرل جو اس میں ملوث ہیں اور جنرل باجوہ کو بھی ذرا کر کے تو دکھائیں. اعتزاز احسن کو جائیں اس کے گھر, اس کو اٹھائیں, اس طرح اس کو ماریں پیٹیں, اس کو ڈالیں جیل میں, پھر اس کے لیے فزیکل ریمانڈ لیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے پاکستان میں. یہ کاورڈز ہیں. جنرل باجوہ از اے کاورڈ. کاورڈ وہ ہوتا ہے جو پیچھے سامنے نہیں آتا, پیچھے رہ کے بدماشی کرتا ہے. یہ اس قسم کا گھٹیا ترین چھوٹے لیول کا بدماش ہے. طاقت اس کے پاس بہت ہے, یہ ماننا پڑے گا. آ جائیں این آر او پہ. مرحوم ڈاکٹر رضوان, جن کو میرے نظر میں مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں, میری نظر میں ان کو قتل کیا گیا, ہارٹ اٹیک نہیں ہوا. ایک بہت ہی میرے قریبی دوست جو کہ ان کے بھی بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ مجھے رضوان نے کہا جب یہ اس وقت یہ امپورٹڈ حکومت نہیں آئی تھی, باجوہ رجیم نہیں آئی تھی, کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 4000 پیج کی ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ایوری سنگل, ہر ایک جو پیسہ آیا ہے, کوڑی کوڑی پائے کا جو پیسہ آیا ہے 16 ارب کا, وہ ہم اکاؤنٹ کر سکتے ہیں. کہاں سے آیا, کس اکاؤنٹ میں گیا, پھر کیسے گیا, پھر دوسرے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پیسہ نکالا کیش جو ان کے پاس آیا. یہ ہے جی این آر او 2 جو کہ دے دیا گیا ہے باجوہ صاحب نے ان دونوں کو, حمزہ کو اور شہباز کو. یہ کتنی شرم کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم کو بھی بھگوا دیا یہاں سے. خیر بھاگنے کی تو ایکسپرٹ ہیں, ان کو یہاں سے بھیج دیا. 2 کام انہوں نے کرنے تھے وہاں. ایک کام انہوں نے کرنا تھا ایون فیلڈ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس پہ سائن کرنا تھا, اس لیے کہ بینیفیشری یہ ہیں تو ان کے سائن کیے بغیر وہ بک نہیں سکتے. اور سنا یہ جا رہا ہے, عام تاثر ہے کہ اس کو یہ بیچ رہے ہیں. اور انہوں نے یو کے میں چلٹنہم کے علاقے میں مبینہ طور پر, مجھے اس کی کنفرم نہیں ہے, وہ ایک خبر ہے کہ جی وہ خرید رہے ہیں, ادھر کوئی اسٹیٹ خرید رہے ہیں جس کا گیٹ جو ہے وہ مین ہاؤس سے 1 کلومیٹر دور ہے کہ لوگ آ کے کو نعرے مارے مار ہی نہ سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ بہت سخت ڈر تھا کہ اگر لانگ مارچ ہو گیا تو ان کے قابو سے جو حالات ہیں قابو سے باہر ہو جائیں گے, اور مریم کو بہت سخت ذاتی طور پر خطرہ ہوگا تو اس کو بھیج دیں. پیچھے چھوڑ گئے صفدر کو. ابھی پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے گا, اس کا مجھے علم نہیں. یہ ہے جی این آر او 2. جس آدمی نے صبح شام باجوہ کو گالیاں دی, نواز شریف, جس آدمی کے ساتھیوں نے ڈار کہتا تھا, مجھے سر سر کہتا پھرتا تھا, اب دیکھو اس کو بلا کے فائنانس منسٹر بنا دیا. جس کی وہ ٹانگیں کانپنی یا کانپی ٹانگیں کہتا تھا یاد صادق, وہ پرویز رشید, کچھ نہیں کہا, کسی کو کچھ نہیں کہا. اور جناب وہ کیا کہتا تھا خواجہ سعد رفیق, ہم ناک چنے چبوا دیں گے. حکومت میں بیٹھے, اور اس بات نے اس نے سواتی نے جو علن اعلانیہ کا اس کو اندر کیا, اعتزاز نے کہا اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگایا. لگا کے تو ذرا دیکھیں. پنجاب گورنمنٹ, یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی آج اپنے ویلاگ میں کہا, میں سن رہا تھا, مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ نے بھی 3 دن پہلے بات کی تھی, اس لیے انہوں نے کہا آپ سنیے ان کا. میں نے 3 دن پہلے یہ کہا تھا کہ عمران کو اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے, اس لیے میں نے ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ عمران اگر شاید عمران کو یہ نہ خرید سکیں یہ لوگ اربوں پتی جو لوگ ہیں, لیکن اس کے گرد گرد کافی لوگوں کو خرید لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ نے وہ کہا تھا. آج محیط نے بھی اس قسم کی بات کی کہ ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ میں کوئی 10 11 12 پی ٹی آئی کے ایم پی اوز کو خرید رہے ہیں, اور ان کے پیچھے ایک انویسٹر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں انویسٹر
کنفرم تو نہیں ہے لیکن سارے پوائنٹرز ہیں علیم خان کے اوپر کہ علیم خان انویسٹ کر رہا ہے پیسہ. ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم پاکستان سے جاؤ، پورچوگل جاؤ، 2.5 لاکھ یورو میں وہاں کی خریدو سٹیزن شپ، 3 مہینے وہاں رہو اور ادھر جا کے جو ہے پھر اور ادھر سے ہم پیچھے سے ووٹ دلوائیں گے گورنر کے تھرو. پرویز لائی ہار جائے گا، ہماری حکومت آ جائے گی، نواز شریف جو ہے اپنے گدھے پہ بیٹھ کے پاکستان لینڈ کر جائے گا اور قمر جاوید باجوہ کا آخری جو انہوں نے ان کو پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو لے کے آؤں گا وہ بھی پورا ہو جائے گا. بہت خطرناک پلان ہے. اس کے خلاف میں تو اگر ہوں نا تو میں تو جتنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں نا ان کے میں پاسپورٹ لے لوں. سب سے عمران سے کہیں، عمران کہے کہ یار جب تک اگلے 30 دن 60 دن تک نا مجھے اپنے پاسپورٹ دے دو، اگر جانا ہوگا تو بتاؤ کیا. اس سے کم جو ہے نا یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ خریدے جائیں گے اور یہ چلے جائیں گے اور یہ حکومت کو گرانے میں ان کی بڑی یہ سازش جو ہے یہ خدا نخواستہ کامیاب نہ ہو جائے. حالات بہت خراب ہو جائیں گے، لوگ مانیں گے نہیں، شاید سڑکوں پہ نکل آئیں. میرا تو خیال ہے نکل آئیں گے، عمران کال دے نہ دے. تو یہ ایک بہت مکروہ اور قسم کا منصوبہ باجوہ صاحب نے یہ بائی دا وے اس کو انڈورس کیا کہ ہم ایسے کریں. اب آ جائیں جی بائی الیکشنز پہ جو ہو رہے ہیں. بائی الیکشنز کا بڑا سمپل ہے. بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ 3 سے 5 سیٹیں کسی طریقے سے عمران کو ہروا دیں. کیسے ہروائیں گے مجھے نہیں سمجھ آتی. جتنا ایویڈنس ہے ایبسولوٹلی کلیئر کٹ ہے کہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی. اگر انہوں نے کسی طریقے سے اس کو ہروا دیا مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس پہ ریاکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر نہیں کیا ٹسوری کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ گئے، این آر او مل گیا چپ کر کے بیٹھ گئے، مریم کو پاسپورٹ مل گیا چلی گئی چپ کر کے بیٹھ گئے، سواتی کو اریسٹ کر کے مارا پیٹا ٹارچر کیا چپ کر کے بیٹھ گئے، سب کچھ ہو گیا چپ کر کے بیٹھ گئے، تو بس پھر چپ کر کے نہیں بیٹھے رہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور جی یہ دیکھیں جی فوج کیسی ہے اور یہ جنرل باجوہ کیسا غلط قسم کا آدمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے متعلق جو لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں میں تو کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کتنا طیش ہے لوگوں کو. بس پھر یہی اسی قسم کی آپ زبانی کلامی باتیں کرتے رہے، میں بھی زبانی کلامی ویلاگ کرتا رہوں گا، ہوگا شوگا کچھ نہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از واٹ دا پلان از. ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ میرے پاس آج صبح ہی خبر آئی، جو ریسنٹلی ریٹائرڈ افسر ہے نا جرنیل، وہ کہتے ہیں جی 1 to all نے باجوہ کو اتنا برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے دبے لفظوں میں انٹرنل سرکلز میں. اب باجوہ صاحب ذرا ڈھونڈتے پھریں کون ہے وہ جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، مل جائیں گے ان کو. میں نے کہا یار جب وہ اندر تھے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی کیسے کر سکتے ہیں، ساری پینشن، ساری پلاٹ، سارے گھر، ساری مراد، ساری نوکری، فوجی کی نوکری کے بعد دوسری نوکری، کئیوں کے بچے فوج میں شاید ہوں، کئیوں کے اور کوئی انٹرسٹ ہوں، وہ اپنی ساری زندگی کمائی جو ہے نا اس طرح نہیں ضائع کرتے کہ اگر اسی طریقے سے باجوہ نے ان کے پریولیجز ریووک کر دیے، پاکستان آرمی میں پریسیڈنٹ ہے کہ وہ پریولیجز واپس نیا چیف کبھی ریسٹور نہیں کرتا. تو یہ اپنی سیلف پریزرویشن ہے. دیکھیں میں ان کو نہیں بلیم کرتا، ہم سب میں سیلف پریزرویشن ہے اور کسی حد تک ہم سیکریفائز کرتے ہیں. ایونچولی ہم جو ہیں ہم امام حسین تو نہیں ہیں، ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. عمران نے ہمیں ویسے بہت ہمت تو دی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے چل کے اس قوم میں ہم میں سب میں کتنی ہمت آتی ہے. تو یہ ہے جی جو کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ سارا ڈرامہ ہو کیوں رہا ہے؟ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، مہینوں سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ باجوہ صاحب آرام سے جائیں گے. یہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے اگر ان کو کوئی نکالے گا تو نکالے گا، یہ خود اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے. یہ آخری دم تک ان کی کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح ٹکا رہوں. اور یہ جو سارے حربے ہیں نا یہ سب اسی چکر میں ہے کہ عمران کو کسی طریقے سے قابو کرو، اس کو آنے سے بالکل روک دو، یا ایسا کوئی لانگ مارچ ہو جس کی وجہ سے پکڑ دھکڑ وائلنس ہو اور یہ صاحب کوئی سیمی مارشل لاء ٹائپ لگائیں اور پھر ان سے کہیں دیکھو اگر میں نومبر میں چلا گیا مجھے نہیں پتا کہ اگلا چیف یہ اس کو قائم رکھے گا، مجھے ایکسٹینشن دے دو، تو وہ ایکسٹینشن بھی دے دیں. یہ بھی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں. پھر مجھے کسی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ والی بات جو ہے وہ عمران ریاض نے بھی اپنے کی، بلکہ عمران ریاض کا میں نے ویلاگ سنا، اس نے بالکل یہ پنجاب والی بات کی اور اس نے پورا گریڈ دیا ہے کہ وہ 16 ارب جو روپیہ ہے وہ
کس آدمی کے پاس آیا، کسی کی 10,000 تنخواہ، کسی کی 9,000، کسی کی 15,000، کسی کی 25,000، کسی کے پاس 1 ارب 35 لاکھ، کسی کے پاس اتنا کیا 35 کروڑ، بات بے تحاشا عجیب مذاق. تو جناب یہ نہیں جانے لگے. میرے نظر میں ان کو کوئی ارادہ ہے نہیں، یہ پاکستان کو ڈبوئیں گے، اس لیے کہ یہ رہ تو سکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا غصہ بہت ہے. عمران کب تک روکے گا لوگوں کو؟ کب تک کہے گا کہ یار اگر یہ مت کرو، یہ نہ ہو کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، یہ ہاتھ جو ہے یہ گیم، یہ جو ہے ساری جو لوڈو ہے نا، لوڈو کھیلتی ہے، کیرم، وہ پورا بورڈ ہی اکھڑ جائے، اچھل جائے، پھینک دیں، اور جناب یہ باجوہ صاحب جو ہے نا یہ پھر آ کے، اور اب تو اور طاقتور ہو گیا کہ بیٹھ جائیں کوئی مارشل لاء، SME مارشل لاء یا ایمرجنسی لگا کے، گورنر رول لگا کے. یہ ہے جناب آپ کے پاس صاف، بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہے سچویشن آپ کے سامنے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا غصہ ہے لوگوں کو باجوہ اور اس کے قریب جو جرنیل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بیچارے جرنیل ہوں جو ان میں شامل نہیں بھی تھے، جن کے نام ایک مجھے بتایا گیا کوئی فہرست بن رہی ہے جس کے اندر 27 اس وقت تک نام ہیں، 27 نام ہیں افسروں کے، جنرل باجوہ شمول. کچھ لیفٹنٹ جنرلز ہیں، کچھ میجر جنرل ہیں، چند بریگیڈیئر ہیں، کچھ کرنل میجر بھی ہیں، کوئی پولیس والوں کی لسٹ بن رہی ہے، کوئی بیوروکریٹس کی بن رہی ہے، لوگ خود بنا رہے ہیں. تو کہ جی جب کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا. آخری بات میں آپ کو کہہ دوں، مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو پھر وہ ہے ریونج ہے. میں نے کہا ریونج کیسا؟ ایک آدمی نے ملک کو بیچ دیا، اس نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ غداری کی، اس نے اپنے جو اس پاور جہاں سے اس کے پاس آتی ہے، فوج کی اور ISI کی، اس نے ان کے اہلکاروں کو استعمال کیا، لوگوں کو ٹارچر کیا، لوگوں کے گھروں پہ ریڈ مارے. 25 مئی کو 4,400 ریڈ تھے، میں نے 450 کہے تھے پچھلی دفعہ، وہ ریڈ مارے. وہ کیسے، آپ کیسے ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لائیں گے؟ آپ کو لانا پڑے گا. اگر آپ نہیں لائیں گے آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے 75 سال ہوتا رہا ہے. اگر ہم نے ایوب کو، یایا کو، ضیاء کو، مشرف کو اگر ہم اکاؤنٹیبل ٹھہراتے، جسٹس منیر کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے، انوار الحق کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے، افتخار چودھری کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے، نہ جوڈیشری یہ کام کرتی، نہ فوج کا سپہ سالار یہ کام کرتا. یہ اب وقت آ گیا ہے. میں بھی اندھا گونگا تھا، میں مانتا ہوں، میں بھی اندھا گونگا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یار نہیں بابا، یہ فوج ویسے تو اچھی ہے، طاقت میں ہے، یہ لوگ ویسے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. جو اس کے خلاف بولا کرتا تھا 6-7 سال پہلے، حالانکہ میں یہ کہتا تھا کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے گورننس میں، لیکن میں پھر بھی دبے لفظوں میں ڈیفینڈ بھی کرتا تھا، بہت غلطی کرتا تھا. میں نے جنرل باجوہ کی بھی تعریفیں کی کہ یار یہ بڑا مجھے سویلین نواز جرنیل لگتا ہے، سویلین سپریمیسی میں بلیو کرتا ہے. if he doesn't turn rogue، یہ میں نے 2017 میں لکھا تھا کہ اگر وہ روگ نہ بن جائے، وہ چور نہ بن جائے، اگر وہ چور بن گیا، میرے آگے لفظ ہے then God help پاکستان. وہ میں آرٹیکل کی لنک نکال کے اس ڈسکرپشن میں نیچے رکھوں گا، اس آرٹیکل کو پڑھیے گا. تو یہ ہے جناب، اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ ہم آرٹیکل 6 کو انووک کریں. جو بھی ملوث تھا اس سازش میں، باجوہ ہو، باجوہ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی ہو، سولین ہو، جج ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی ڈپلومیٹ ہو، جو بھی اس میں ملوث تھا، اس کو آرٹیکل 6 کے تحت اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. اگر وہ گلٹی ہے تو وہی سزا ملنی چاہیے. آخری بات، یوکرین کو ایمونیشن. اگر آپ نے یوکرین کو ایمونیشن بھیجا ہے، ہم نے، جو کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے بھیجا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی کیبنٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں، روس اور یوکرین کی جنگ میں، یوکرین کا ساتھ دیں گے. صرف زبانی کلامی نہیں، ہم ان کو ہتھیار دیں گے، ہم ان کو ایمونیشن دیں گے. ہمیں پوچھنا ہے، ابھی پوچھیں. میں تو عمران سے کہتا ہوں آپ پوچھیں کہ بتائیں وہ کیبنٹ ڈیسیجن کون ہے، کس نے حکم دیا سپہ سالار کو، جس کے اندر ڈیپو آتی ہے، ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن، جس کے اندر ایک سپر سیڈڈ میجر جنرل بائی دا وے بیٹھا ہوتا ہے. اس کو کس نے حکم دیا کہ یہ تم 6 جو جہاز گئے ہیں رائل ایئر فورس کے چکلالہ سے رومینیا، یہ کس نے اجازت دی؟ ریٹن آرڈرز کس نے دیے؟ حکم کس نے دیا؟ کس نے ہمیں ایک ورلڈ کی سپر پاور، نیئر سپر پاور رشیا کے خلاف کھڑا کر؟ یہ بھی غداری ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کہ ایمونیشن بھیجنا ہے؟ نہیں ہوئی.
اس پر میں آپ کو چھوڑ کے جاتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا اور ہم نے اکاؤنٹیبل نہیں کیا اپنے جرنیلوں کو جو اس میں ملوث تھے، اپنے ججز کو جو اس میں ملوث تھے، پاکستان میں کبھی بھی ریفارم اور ترقی نہیں ہو سکتی. اس وقت کسی نہ کسی کو سزا دینی پڑے گی، چاہے جتنی بڑی بھی سزا ہو. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.